الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے استمداد اور مدد مانگنے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے مخالفین کی طرف سے اہل سنت و جماعت پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، لہذا یہ اہل سنت بریلوی یہ مشرک ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے استمداد یعنی مدد مانگنے کے قائل ہیں، جبکہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا ہے اور اس پر میں نے مختلف بیانات بھی ریکارڈ کروائے اور تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ آج سر 10 ہم نے اس مسئلہ پر بالخصوص ایک حدیث پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور پر یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق حقیقی معین و مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی بھی حقیقتاً مدد نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حقیقی معین و مددگار سمجھے وہ مشرک ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حصر حقیقی ہے۔ ایاک نستعین میں حصر مطلق نہیں ہے، حصر حقیقی ہے کہ حقیقت میں یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں حصر مطلق نہیں ہے بلکہ حصر حقیقی ہے کہ حقیقت میں معین و مددگار ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقتاً مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے انبیاء اولیاء یا اللہ کی مخلوق وہ جن ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جو بھی ہوں، وہ اگر معین و مددگار ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں قبل از وفات یا بعد از وفات، زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، قریب سے ہو یا دور سے ہو، جو بھی مدد کر سکتا ہے یا کسی سے مدد لی جاتی ہے تو اس کو حقیقی معین و مددگار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے اللہ کی مدد کا مظہر، اللہ کی عون کا مظہر اور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے، فرشتوں سے، نبیوں سے اور اللہ رب العزت کے ولیوں سے استمداد کی جائے تو وہ شرک نہیں ہے۔ ہمارے مخالفین اس مسئلہ کی وجہ سے اہل سنت و جماعت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ صرف اہل سنت بریلیوں پر شرک کا فتویٰ نہیں جاتا، بلکہ بڑے بڑے ائمہ، محدثین، امت کے اولیاء اور امت کے وہ اکابر اسلاف شیوخ جن کی حیثیت امت میں مسلمہ ہے ان پر بھی یہ شرک کا فتویٰ جاتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی سے استمداد یا کسی سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیا جائے۔ اب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ان ائمہ محدثین اور امت کے ان اکابر ائمہ اور محدثین کا حوالہ جات پیش کروں گا جو امت کے ہاں مسلمہ ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے مدد لینے کے قائل ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ ایاک نستعین کے اندر حصر مطلق نہیں بلکہ حصر حقیقی ہے۔ اگر حصر مطلق مراد لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مطلقاً کسی سے بھی کچھ مانگنا، کسی سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو، وہ سامنے ہو یا سامنے نہ ہو، وہ ما فوق الاسباب کسی سے مدد لی جائے یا ما تحت الاسباب لی جائے، ہر قسم کی مدد اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا وہ شرک ٹھہرے گا، اور کوئی بھی ذی عقل جو ہے وہ یہاں حصر مطلق مراد نہیں لے سکتا، بلکہ اس آیت میں حصر حقیقی ہے کہ حقیقتاً یا اللہ صرف ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو حقیقی معین و مددگار نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا یہ بات بھی جو ہے وہ ذہن نشین رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مطلقاً بلانا یا پکارنا وہ شرک نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک کا حوالہ دے کے تو اس سے یہ ثابت کیا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہ شرک ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یعنی معنی پکارنا عبادت ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ پکارنا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے تو وہ شرک ٹھہرے گا، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا چونکہ شرک ہے تو لہذا پکارنے والا مشرک ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب ہے الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا اللہ هو العبادہ، اللہ سے اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا یہ عبادت ہے۔
کیونکہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے، اس نظریے کے ساتھ پکارتا ہے کہ میں اپنے الہ کو، میں اپنے معبود برحق کو پکار رہا ہوں، جس کو پکار رہا ہے اس کی الوہیت کا قائل ہو کے، اس کا بندہ بن کے، اس کو اپنا خالق سمجھ کر اسے پکار رہا ہے، تو یہ پکارنا عبادت ہے۔ لیکن جب بندہ بندے کو پکارتا ہے تو یہ بندے کو پکارنا عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 اٹھائیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، یہاں بھی کلمہ دعا کا ذکر ہوا کہ رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ بنا لو، اس طرح نہ کر لو جس طرح کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول تمہیں پکاریں تو اس طرح نہ سمجھ لو کہ جیسے تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا کہ بات سنی نہیں سنی تو نہیں سنی۔ جب رسول تمہیں پکاریں تو فوراً رسول کی بات پر لبیک کہتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول کو جب پکارو تو القابات کے ساتھ پکارو، اور اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو بہر صورت امتی رسول کو پکارے یا رسول امتی کو پکارے، یہاں دعا یعنی پکارنا پایا گیا، لیکن یہ پکارنا عبادت نہیں ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہارے دوسرے گروہ میں پکار رہے تھے۔ والرسول یدعوکم، رسول پکارتے تھے، اب رسول کا امتیوں کو پکارنا یہاں پایا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پرندوں کو لے کے سدانے، پھر ان کو ذبح کر کے جو ہے وہ پہاڑوں پہ پھینکنے کا حکم دیا، اور فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، کہ اے ابراہیم پھر ان کو پکاریے، ان مردہ پرندوں کو پکاریے، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پکارا، امتیوں نے رسول کو پکارا۔ تو یہاں پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ مطلق پکارنا شرک نہیں۔ الدعاء هو العبادہ، اس کا معنی یہ ہے دعاء اللہ والعبادہ، جب بندہ اپنے خالق کو، اپنے معبود برحق کو، اپنے الہ کو پکارتا ہے تو وہ پکارنا عبادت ہے۔ اب اس تمہید کے بعد جب ہم قرآن و سنت سے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین اپنی طرف سے وہ قیود و شرائط بڑھاتے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا جائے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت کے بندوں کو پکارنا مطلقاً شرک نہیں ہے، تو پھر مخالفین اور بالخصوص مرزا جیلمی اور اس کے فالوورز وہ کہتے ہیں نہیں جی غیب سے پکارنا شرک ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت کے اندر غیب کی کنڈیشن نہیں ہے، غیب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں غیب و حاضر کی بات نہیں، اس میں زندگی اور وفات کی بات نہیں، یا اللہ صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمارے مخالفین اپنی طرف سے قیود و شرائط بڑھاتے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حاضر سے مانگنا شرک نہیں، غیب سے مانگنا شرک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب مانگنا شرک نہیں، ما فوق الاسباب مانگنا شرک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جو حاضر ہو اس سے نہیں غیب سے مانگنا شرک ہے۔ تو اس طرح کی اپنی طرف سے کنڈیشن بڑھاتے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی شرک تب ہوگا کسی سے مدد مانگنا، استمداد کرنا، استغاثہ کرنا، جب کسی کو اپنا الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر، اور اسے اپنا جو ہے وہ معبود برحق سمجھ کر اس سے استمداد اور استغاثہ کیا جائے، تب شرک ہے۔ جب بندے کو بندہ سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس سے استمداد کی جائے اور اسے معین و مددگار حقیقی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کر اس سے مدد مانگی جائے، تو وہ شرک نہیں ہے، بلکہ ائمہ محدثین کا ان احادیث کے مطابق عمل ہے جن میں اللہ رب العزت کے بندوں کو پکارنے اور ان سے مدد لینے کا حدیث میں حکم بیان کیا گیا۔ ایک حدیث اس سلسلہ میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ پہلے اس حدیث کا ریفرنس اور حوالہ دے کے میں انشاءاللہ ائمہ محدثین کا اس پر عمل بھی بیان کروں گا اور اس حدیث کی سند کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ وہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتب حدیث کے اندر مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی، لفظاً مرفوعاً
اور موقوفاً لفظاً یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے موجود ہے، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، اور ابان بن صالح سے یہ مرسل روایت کتب احادیث کے اندر موجود ہے، لفظاً بھی مرفوعاً، اور اگر لفظاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے اس کو مرفوع نہ بھی مانا جائے تو وہ حدیث حکماً مرفوع کے درجے میں آتی ہے، کیونکہ صحابی جب اس طرح کا کوئی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جو اجتہاد سے تعلق نہ رکھتا ہو تو وہ حکماً مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ 30,339 نمبر لے کے آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا سِوَى الْحَفَظَةِ، اللہ رب العزت کے کچھ زائد ایسے فرشتے ہیں یکتبون ما یسقط من ورق الشجر، کہ جو درختوں کے پتے گرتے ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو کسی سفر کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے فَلْيُنَادِي اَعِینُوا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ، تو پھر وہ ندا دے، اسے چاہیے کہ وہ پکارے، وہ ندا دے اَعِینُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 188 پہ 17,104 نمبر حدیث لے کے آئے، اور یہاں یہ مرفوع حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے زمین میں ایسے فرشتے ہیں کہ جو درختوں کے پتوں کو جو گرتے ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں زمین میں ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے تو فَلْيُنَادِي اَعِینُونِی عِبَادَ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ ندا دے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ رواہ البزار ورجالہ الثقات، اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ ہیں، سارے رجال اس کے ثقہ ہیں۔ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً لفظاً اور موقوفاً لفظاً دونوں طریقے سے محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ذکر کیا ہے۔ اگر اس کو لفظاً مرفوع نہ بھی مانا جائے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کیا جائے تو حکماً یہ مرفوع کے درجے میں ہے، کیونکہ صحابی رسول جب کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو بات اجتہاد اور قیاس سے تعلق نہیں رکھتی تو اس کو حکماً مرفوع کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ناصر الدین البانی غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے عالم نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ میں اس حدیث کو ذکر کیا اور اس پر لکھا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الابتہاج میں حسنہ السخاوی ایضا فی الابتہاج، امام سخاوی نے الابتہاج کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور پھر آخر میں رزلٹ اور نتیجہ کے طور پر ناصر الدین البانی نے کہا قلت وہذا اسناد حسن کما قالوا، میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے جیسے کہ محدثین نے کہا، جیسے کہ امام سخاوی نے کہا، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا، اور جیسا کہ امام حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا۔ تو لہذا یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ درجہ حسن کو پہنچتی، بلکہ درجہ جو وہ صحت کو پہنچتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مطابق اور شواہد بھی موجود ہیں کتب احادیث کے اندر۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، میرے پاس جو دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے نسخہ چھپا ہے، اس میں 13,737 نمبر حدیث بیان کی، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ویرانے میں تم میں سے کسی کی کوئی سواری گم ہو جائے اور وہاں اس کا کوئی انیس اور مددگار نہ ہو فلیقل، تو اسے چاہیے یا عباد اللہ اغیثونی، وہ یہ کہے کہ اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، میری فریاد کو پہنچو، میری مدد کرو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، تو فرمایا کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں،
اللہ کے جب بندوں کو پکارا جاتا ہے تو وہ اللہ کے بندے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ امام طبرانی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، اس کا تجربہ کیا گیا ہے کہ ایسے ویرانے میں، جنگل میں کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اللہ کے بندوں کو پکارا جائے، اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے بلایا جائے۔ قد جرب ذالک، تجربہ کر کے دیکھا گیا کہ واقعتاً وہ اللہ کے بندے مدد کر دیتے ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تجربہ کیا گیا ہے، اس کے مطابق یہ عمل کیا جائے تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا ایک دوسرا شاہد، پہلا شاہد حضرت عتبہ بن غزوان کی حدیث ہے اور دوسرا شاہد سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو کہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر 10,367 نمبر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابۃ احدکم بارض فلات، جب تم میں سے کسی کی سواری ایسے ویرانے میں گم ہو جائے فلیونادی، تو اسے چاہیے کہ وہ ندا دے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو احبسوا علیہ، یا عباد اللہ احبسوا علیہ، اے اللہ کے بندو میری سواری کو روکو، اے اللہ کے بندوں میری سواری کو روکو۔ زمین میں ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں کہ وہ اس کو پھر سواری کو روک دیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث مستب بازار کے اندر ہے اور جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اس حدیث کا دونوں شاہد موجود ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، جس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو ہے وہ تقویت پاتی ہے۔ اور اس کا ایک اور شاہد ابان بن صالح سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 30,438 نمبر موجود ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اپنے مطابع اور شواہد کے ساتھ تقویت پاتی ہے۔ ایک اصول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے النکت، امام ابن صلاح کی کتاب مقدمہ کے اوپر جو نکت لکھی ہے، اس میں میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر صفحہ 161 ہے، فرماتے قلت وهو جید بالنسبۃ الی النظر فی الراوی، کہتے ہیں کہ یہ روایت، میں کہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے وہ راوی کی طرف نظر کرنے سے یہ جید ہے، لیکن صحت الحدیث وحسنہ لیس تابعا لحال الراوی فقط، کہتے ہیں حدیث کا صحیح ہونا یا حدیث کا حسن ہونا وہ فقط راوی کے حال ہی کے تابع نہیں ہوتا، بل امور تنضم الى ذالک من المتابعات والشواہد وعدم الشذوذ والنکارات، اگر وہ حدیث نکارت، شذوذ اور ان سے پاک ہو اور اس کے مطابع اور شواہد مل جائیں تو پھر بھی اس سے جو ہے وہ حدیث کا صحیح ہونا اور حسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اگر حدیث کی سند کے اندر کوئی کمزوری بھی ہو تو باوجود کمزوری کے اس کے ساتھ جو باقی قرائن جڑے ہوئے ہیں وہ قرائن اگر مل جائیں تو اس حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ اور پھر ائمہ محدثین کا اس پر عمل کیا ہے؟ امام طبرانی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قد جرب ذالک، اس کے مطابق تجربہ کیا گیا تو ایسے ہی پایا۔ اور بہت بڑے عظیم امام مجتہد مطلق ائمۃ المتبوعین کے اندر چوتھے نمبر کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے سے یہ روایت ہے، ان کے مسائل احمد ابن حنبل بروایت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، اس میں میرے پاس جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 816 ہے۔ اور اسی بات کو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128 اور صفحہ نمبر 129 پر بیان کیا، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، بلکہ سند کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ڈائریکٹ، اور وہ روایت یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 5 حج کیے ہیں، 2 پیدل اور 3 حج جو ہیں وہ سواری پر، یا 3 حج میں نے پیدل اور 2 سواری پہ کیے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میں حج میں تھا اور رستے میں گم ہو گیا، وَكُنْتُ ماشین، میں پیدل تھا، فَجَعَلْتُ أَقُولُ، تو اسی حالت میں جب میں گم ہو گیا تو میں نے پکارا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندو رستے
میں میری رہنمائی کرو، رستے کی میری رہنمائی کرو. تو فرماتے فلم ازل اقول ذالک حتی وقعت علی الطریق، میں یہ کہتا رہا حتیٰ کہ میں رستے پر آ گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیب میں اللہ کے بندوں کو پکارا اور اس حدیث کے مطابق عمل کیا، اور وہ عمل یہ کیا کیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارا، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یعنی مجھے رستے پر میری رہنمائی کرو. امام احمد ابن حنبل کا عمل، امام طبرانی کہتے قد جرب ذالک، اس کے جو نا وہ موافق تجربہ کیا گیا. اور یہ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں صفحہ نمبر 225 پہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے، باب ما یقول اذا فلتت دابته، جب کسی کی سواری گم ہو جائے تو وہ کیا کہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بیان کیا، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے کبار جو مشائخ ہیں ان میں سے بعض سے یہ حکایت کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی سواری گم ہو گئی، وکانا یعرف ھذا الحدیث، اور وہ اس حدیث کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، انہوں نے ایسے ہی کہا تو فحبس اللہ علیہم فی الحال، تو فوراً اللہ رب العزت نے ان کی سواری کو جو ہے وہ روک دیا. وکنت انا مرۃ مع جماعت، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بھی ایک جماعت کے ساتھ موجودہ فن فلتت منہا بہیمت وعجزوا عنہا، تو سواری ان کی جو ہے وہ گم ہو گئی اور وہ اس کو تلاش کرنے سے عاجز آ گئے. فقلتہ، تو میں نے یہی کہا، کیا کہا کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، اے اللہ کے بندو ہماری سواری کو روکو. فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا ھذا الکلام، کہتے ہیں اس کلام کے علاوہ بغیر کسی سبب کے وہ سواری جو ہے وہ ٹھہر گئی اور ہمیں وہ سواری مل گئی. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے عامل ہیں، تجربہ کر کے دیکھا. امام ابن سنی نے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کو بیان کیا، اور ابن تیمیہ نے الکلم الطیب کے اندر جو طیب اور پاکیزہ کلمات ہیں اس کتاب کے اندر ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، امام نووی نے ذکر کیا، اور ائمہ محدثین نے ان احادیث کو ذکر کر کے اس کے مطابق تجربہ کر کے اپنا عمل بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے تو بالکل اللہ رب العزت کے بندے مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام جزری کی کتاب ہے حسن حسین، امام جزری نے اپنی اس کتاب میں التزام یہ کیا ہے، احادیث کو لاتے وقت پہلے وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 54 پہ کہ میں نے اس میں خیر خواہی اور ہمدردی کو خرچ کیا ہے اور احادیث صحیحہ سے تخریج کیا ہے. یعنی اپنی کتاب کے اندر میں اپنی بساط کے مطابق احادیث صحیحہ لے کے آیا ہوں، اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حسن حسین کے اندر یہی جو احادیث اعینونی یا عباد اللہ صفحہ نمبر 242 پہ یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، ان احادیث کو ذکر کیا. تو جو اذکار کی کتابیں ہیں محدثین اور ائمہ نے اذکار کی کتابوں کے اندر ان روایات کو ذکر کر کے اپنا عمل بتا دیا کہ ان احادیث کے مطابق اگر عمل کر کے اللہ کے بندوں کو پکارا جائے تو شرک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کے وہ بندے اللہ کی عطا سے، اللہ رب العزت کے دینے سے وہ مدد کرتے ہیں، اور وہ حقیقی معین و مددگار نہیں ہے، حقیقی معین و مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب دیکھیے امام احمد ابن حنبل کا عمل، امام طبرانی کا تجربہ، امام نووی کہتے ہیں کہ ہمارے کبار مشائخ کا عمل اور اپنا ان کا عمل، امام جزری اپنی کتاب حسن حسین کے اندر اس کو وظائف اور اعمال کے اندر ذکر کر رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا خود اپنا عمل، اور اس کے علاوہ ضم الکلام و اہلہ علامہ ابو اسماعیل الحروی کی کتاب، اس کے اندر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا موقع بھی موجود ہے، اور دیگر ائمہ محدثین کا جو موقف ہے وہ واضح کرتا ہے کہ بھئی اگر اس کو شرک قرار دو گے تو کیا امام احمد بن حنبل نے اللہ کے بندوں کو پکار کے شرک کیا؟ امام عبداللہ بن مبارک نے شرک کیا؟ امام جزری جو اس کو ذکر کر رہے ہیں اور حدیث صحیحہ کے طور پر ذکر کر کے اس کو جو ہے نا وہ اذکار کے اندر ذکر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے شرک کیا؟ اور اس پر مستزاد یہ کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلم الطیب کے اندر ان حدیث کو ذکر کیا ہے. طیب اور پاکیزہ کلمات جو ہوتے ہیں اس کتاب کے اندر ذکر کر کے وظائف کے طور پر، عملیات کے طور پر ابن تیمیہ نے ذکر کر کے کیا شرک کیا؟ امام طبرانی نے کیا تجربہ کر کے شرک کیا؟ امام نووی نے کیا تجربہ کر کے شرک کیا؟ تو اگر اہل سنت و جماعت بریلویوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر ان ائمہ محدثین پر بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ.
اگر وہ شرک سے بری ہیں تو بحمدللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلویوں کا دامن بھی شرک سے بری ہے، کیونکہ ہم اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ یہ موقع بیان کرتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے اگر استمداد کی جائے اور ان کو حقیقی معین و مددگار نہ سمجھا جائے، حقیقی معین و مددگار اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھا جائے، ان کو اللہ کی مدد کا ذریعہ اور اللہ کی عون کا سبب اور ذریعہ قرار دیا جائے تو یہ شرک نہیں۔ یہاں تک کہ وہابی غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم نواب صدیق اسمبالی کی کتاب ہے نزل الابرار، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کا بھی حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ نزل الابرار کے اندر ان روایات کو نواب صدیق اسمبالی نے ذکر بھی کیا ہے صفحہ نمبر 657 پہ، اور باقاعدہ اپنا عمل لکھا ہے، اور کہا کہ میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا ایک دفعہ، اور میری کشتی جو ہے وہ بمر میں پھنس گئی، اور مجھے یہ حدیث یاد تھی اور اس کے مطابق میں نے عمل کیا، وَنَجَوْتُ مِنَ الْغَرْقِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے میں غرق ہونے سے بچ گیا۔ اپنا عمل بیان کر رہا ہے۔ تو پھر کیا کہ نواب صدیق اسمبالی جو کہ وہابیوں کے بڑے عالم ہیں، یہ بھی مشرک تھے۔ ابن تیمیہ نے الکلم الطیب کے اندر اس کو ذکر کیا روایت کو، وہ بھی مشرک تھا۔ امام احمد بن حنبل دیگر آئمہ محدثین تو کیا وہ مشرک تھے؟ تو ایک تو آئمہ محدثین کا ان احادیث کے مطابق عمل بھی ان روایات اور احادیث کو تقویہ دیتا ہے، جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، عتبہ بن غزوان سے یہ روایتیں آتی ہیں کہ اعینونی یا عباد اللہ، اغیثونی یا عباد اللہ، یہ تم پکارو گے تو اللہ کے بندے مدد کریں گے۔ آئمہ محدثین کا عمل ان روایات کو تقویہ دے رہا ہے۔ اچھا، اس مقام پہ مرزا جلمی نے ایک بات کی اور کہا کہ یہ روایتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ صرف اس کو جنگلوں تک رکھیں، شہروں تک لے کے نہ آئیں۔ کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں تو وہ جنگلوں تک رہے نا، اب شہروں تک تو نہ رہے۔ اب ایک اور کنڈیشن بڑھ گئی، پہلے کہا تھا کہ غائب میں پکارنا شرک ہے، اور پھر یہ کہہ دیا کہ یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ شہر میں پکارنا شرک ہے، جنگل میں پکارنا شرک نہیں۔ یعنی اپنی طرف سے وہ کنڈیشن بڑھاتے جاتے ہیں، حالانکہ شرک شرک ہے، وہ چاہے زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے ہو، چاہے حاضر سے ہو یا غائب سے ہو، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو۔ جب بندہ کسی کو اپنا خدا سمجھ کر، اپنا الہ سمجھ کر فقط پکارے گا تو وہ شرک ہے، لیکن اگر بندہ بندے کو بندہ سمجھ کر، اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتا، حقیقی مددگار اللہ کو سمجھتا ہے، اس بندے کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھتا ہے، چاہے وہ ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، دور سے ہو یا قریب سے ہو، چاہے وہ نظر نہ بھی آئے، غیب سے بھی ہو، تو اللہ رب العزت کے بندوں سے، انبیاء اولیاء سے استمدادی شرک نہیں ہے۔